برہان اسلامک وظائف کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں موجود تھا کہ اچانک بادشاہ کے سامنے ایک عورت کو پیش کیا گیا جس کو ایک مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، اور اس سے پہلے گواہ بھی اپنی جھوٹی گواہی دے چکے تھے۔ تمام حاضرین اورنگزیب عالمگیر سے توقع کر رہے تھے کہ بادشاہ اس عورت کو شریعت کے مطابق ایک نامحرم کے ساتھ زنا کرنے کی سزا سنائے گا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کہا کہ تم اپنی مکمل داستان تمام لوگوں کے سامنے سناؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم نے کس مجبوری میں گناہ کیا اور تمہیں کیا سزا دینی چاہیے۔ اس عورت نے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک چرواہے کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بکریاں چراتا اور ان بکریوں کو بیچ کر ہمارا زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ چند دن پہلے میرا باپ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ میرے بابا کا پیر پھسلا تو وہ پہاڑی سے گر گیا اور اس کی ٹانگ میں شدید چوٹ آ گئی۔ حکیم صاحب سے اس کا علاج کروا رہے ہیں، لیکن ابھی تک میرا بابا بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا۔ اس لیے مجبوری میں آ کر جب میں نے دیکھا کہ ہمارے ریوڑ بھوک سے مرنے لگے ہیں تو میں نے اپنے بابا کو کہا کہ اب جانوروں کو اور خود کو بھوک مرنے سے بہتر ہے کہ میں خود اپنی بکریوں کو لے کر جاؤں اور ان کو چرا کر آؤں۔ میں ریوڑ کو لے کر چل پڑی۔ مجھے بکریاں چرانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ کبھی ریوڑ ادھر چلا جاتا تو کبھی ادھر۔ بکریوں کا ریوڑ میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں چراتے چراتے بکریوں کو ایک نہر کے کنارے لے گئی۔ وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا کیونکہ نہر خشک ہو چکی تھی اور نہر کے اندر بہت زیادہ سبزہ تھا، لیکن کم عقلی میں مجھے یہ نہ پتہ چلا کہ میرے ساتھ پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ اگر مجھے پیاس لگے گی تو میں کیا کروں گی؟ بکریاں چرا رہی تھیں۔ دھوپ کی تپش کی وجہ سے میری پیاس بڑھتی جا رہی تھی اور تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اب پیاس میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بکریوں کے ریوڑ کو وہیں چھوڑا اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی۔ دوڑتے دوڑتے مجھے نہر کی دوسری طرف ایک اور چراہا نظر آیا۔ وہ بھی میری طرح بکریاں چرا رہا تھا۔ پہلے مجھے ڈر لگا کہ مجھے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن جب میں نے سر پر پانی پھرتے دیکھا تو میں اس چراوے کے قریب گئی اور اس سے کہا کہ بھائی صاحب، آپ کے پاس پینے کے لیے چند گھونٹ پانی کے ہوں گے؟ اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو مجھے دے دیں۔ پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس چراوے نے جیسے ہی میرے حسن کو دیکھا تو اس کے دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور وہ مجھے گندی گندی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں صرف ایک ہی صورت میں پانی دے سکتا ہوں کہ اگر تم اپنا جسم میرے حوالے کر دو۔ وہ میری مجبوری جان چکا تھا کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں، لیکن میں نے پھر بھی اس کی اس پیشکش کو قبول نہ کر کے واپس اپنے ریوڑ کی طرف پلٹنے لگی تو پیاس کی شدت نے مجھے اتنا جھنجھوڑا کہ میں اسی وقت وہاں پر گئی اور دوبارہ میں مشکل سے اٹھی، لیکن وہ چراوا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ جان بچانے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ مردار بھی کھا سکتا ہے، تو یہ تو اتنی بڑی بات نہیں۔ میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور میں نے اپنا جسم اس کے حوالے کر دیا۔ زندگی میں مجھے کسی نامحرم مرد نے نہیں چھوا تھا۔ اتنا خوبصورت اور حسین ہونے کے باوجود کبھی میں نے کسی مرد کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن اپنی جان کی خاطر میں نے عام سے چراوے کے حوالے اپنا جسم کر دیا۔ اس نے تھیلے سے 1 گیلن پانی کا نکالا اور مجھے دیا۔ میں نے پانی پیٹ بھر کر پیا۔ اب مجھے لگا کہ میں زندہ ہوں، اور پھر وہ چراوا مجھے نہر کے نیچے لے گیا اور اپنی ہوس مٹانے لگا۔ یہ کام شروع ہی تھا کہ ادھر سے ایک ذمہ دار کے 3 ملازم وہاں نکلے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا
اور مجھے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ جتنی میں قصوروار ہوں اتنا ہی یہ چراوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ چراوا ہمارے ذمہ دار کا خاص بندہ ہے، ہم اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تم نے اسے اپنے جسم کا لالچ دیا ہوگا اور اس لالچ میں یہ تمہارے بہکاوے میں آ گیا، لہٰذا تم قاضی کے پاس چلو، وہ تمہیں شریعت کے مطابق سزا دیں گے۔ جب قاضی صاحب کو جا کر ان تینوں نوکروں نے ساری صورتحال بتائی تو قاضی صاحب نے بغیر تحقیق کے ان جھوٹے گواہوں کے بیانات کے مطابق مجھے سزا سنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنی جان بچانے کی خاطر میں نے اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا اور اب اپنی زندگی بھر کی عزت کو گنوانے کے بعد بھی کچھ فائدہ نہ ہوا۔ مجھے اپنے سے زیادہ مجھے اپنے معذور باپ کا دکھ دکھائی دے رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے سزا ہو گئی تو میرے باپ کا کیا ہوگا، جو اٹھ کر ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پی سکتے، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ جب میں نے یہ سب سوچا تو اس وقت میرے قدموں میں جان آ گئی اور میں وہاں سے قاضی کے سپاہیوں سے ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ دوڑتے دوڑتے مجھے آپ کے سپاہیوں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پوچھا، اے خاتون، تم ننگے سر کیوں بھاگ رہی تھی؟ تو میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ کے سپاہی آپ کی طرح بہادر، ایماندار اور با کردار انسان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پیش کریں گے، وہیں آپ کا فیصلہ کریں گے، اور اس لیے مجھے اتنی بڑی محفل میں، جو کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام وزیروں اور مشیروں کے لیے کی تھی، مجھے ایک ملزم بنا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب یہ بات اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس لڑکی نے بتائی تو اب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عدالت میں موجود مختلف قاضیوں سے کہا کہ آپ کے علم کے مطابق اس عورت کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ تو تمام قاضیوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ گناہ تو بس گناہ ہوتا ہے اور گناہ کے بدلے میں صرف سزا ہوتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ عورت بکریاں چرانے ہی کیوں گئی تھی، اسے گھر میں رہنا چاہیے تھا۔ تو کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ اب تمام قاضیوں کے بیانات سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل چکا تھا کہ اس لڑکی کو سزا ہوگی، اور لڑکی خود ایک نامحرم مرد کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار کر گئی تھی۔ لیکن پھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اگر عورت جبری زنا کرے تو اس پر کوئی سزا عائد نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کوئی میری اس بات کو ٹھکرا سکتا ہے تو صحیح، وگرنہ اس عورت کو باعزت رہا کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں بھرے مجمع میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ اس عورت کے منہ سے گناہ کا اقرار کرنے کے باوجود اس کو سزا نہیں سنا سکتے۔ اب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو باعزت رہا کر دیا، اور اورنگزیب نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت قاضی صاحب اور اس چراوے کو پکڑ کر عدالت میں حاضر کیا جائے۔ محفل جاری تھی اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی اسی وقت روانہ ہوئے اور قاضی اور چراوے کو فوراً اورنگزیب کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس چراوے سے کہا کہ تم نے ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں جو مانگا، جو کہ تمہارا اپنا نہیں تھا، کیا تم نے اس پانی کے سکے ادا کیے تھے؟ اور اس کے بدلے میں تم نے ایک باکردار عورت کی عزت کو لوٹ لیا۔ اور پھر قاضی صاحب سے مخاطب ہوا کہ اتنا بڑا عہدہ جس مقصد کے لیے تمہیں دیا گیا تھا، کیا تم نے اس عہدے کی لاج رکھی؟ تو ان دونوں کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ اب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھری عدالت میں ان دونوں کو سخت سے سخت سزا سنا دی، اور پھر اعلان کیا کہ اگر کبھی بھی کوئی قاضی، چاہے مدعی چھوٹا ہو یا بڑا، اگر انصاف پر مبنی فیصلہ نہ کرے اور امیر اور غریب میں فرق کرے تو اس کا انجام اس قاضی اور چراوے کی طرح ہوگا۔ اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کو اپنے عہدے سے برطرف کر کے زندان میں ڈال دیا۔